دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ آئیے سلسلہ کا آغاز حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ روزانہ سلسلہ فیضان اعتکاف دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ الکریم، کثیر عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی میں ایک ماہ اور آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ماہ اور آخری عشرے کے آپ نے اعتکاف کے فضائل بھی سنے ہوں گے، یہاں پر کس طرح رونقیں اور کس طرح بہاریں ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو روزانہ اسی طرح نئے نئے تاثرات اور نئے نئے ذمہ داران کے انٹرویو دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج ایک بہت ہی پیارا موضوع اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ یہ تمام اسلامی بھائی سید زادے ہیں، تو آج ان کو ہم نے خصوصی طور پر جمع کیا ہے، اور یہ کہاں سے آئے، کس طرح تشریف لائے، اور یہاں پر آ کے ان کے کیا جذبات ہیں، انہوں نے کیا سیکھا۔ اور چند اسلامی بھائیوں کی اور ایک اور خصوصیت ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے اسلامی بھائی بھی ہیں جو الحمدللہ 30 اسلامی بھائیوں کے حلقہ کے نگران ہیں۔ اب ان کو یہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اور سید زادے ماشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے ہیں، تو ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اور یہ یہاں پر آ کر کس طرح فیل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سنوائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ایک حلقہ نگران کی طرف۔ حلقے کے اندر آپ کے کتنے اسلامی بھائی ہیں، اور کیا اسکیجول ہوتا ہے، آپ ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ بعض ہوتا ہوگا، ہر فطرتی عادت ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی شاید اس بات کی تصدیق کریں گے، ایک فطرت ہوتی ہے، ہر کسی کی عادت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ کی عادت کے موافق سارے اسلامی بھائیوں ایسا نہیں ہے، تو آپ یہ ساری الگ الگ عادتوں والے اسلامی بھائی کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے کہ جب ہم کسی اسلامی بھائی کو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جو شیڈیول چل رہا ہے اور اس کے مطابق کام کرنا ہے، تو الحمدللہ وہ اسلامی بھائی بات بھی مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم لوگ ایک اعتکاف میں یا شیڈیول کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تقریباً بہت ساری چینجنگ آئی ہیں میرے اندر، ان میں سے یہ کہ لہجے کے اندر چینجنگ آئی ہے، چونکہ جب آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یا کوئی استاد ہے تو استاد کو ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے، تو میں سب سے پہلے اس کو جو ہمیں ایک نصاب دیا جاتا ہے اس کو پہلے ریڈ کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا اس کو زبان پر جاری کرتا ہوں، پھر امیر اہل سنت کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے اس طرح کوئی سختی سے سوال کیا جائے تو میں نے کس انداز میں ان کو جواب دینا ہے۔ جی، میں جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی اسلام آباد میں اس طالب علم تھا، ابھی فارغ التحصیل ہوا ہوں 6 سال۔ پہلے بھی اعتکاف میں یہاں حاضر ہوا تھا، تو ماشاءاللہ یہاں کا ماحول، امیر اہل سنت کی صحبت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بزرگان دین اسلاف کی یاد آتی ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور دیگر کتابوں اور تاریخ کے حوالے سے پتہ لگتا ہے کہ داتا صاحب ہو گئے، ہمارے خواجہ کریم نواز اور بڑے بڑے اولیاء کرام کی صحبت میں جو لوگ رہتے تھے، زندگیاں بدل جاتی تھی، لوگ ترستے تھے ان کی صحبت کے لیے۔ تو وہیں سما یہاں امیر السنت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ایسا ہی ماحول ہوتا ہے کہ بہت سارے وہ نوجوان جو سنتوں سے دور ہے، جب اعتکاف کے آخری ایام ہوتے ہیں داڑیاں رکھ لیتے ہیں، 12 ماہ کے لیے تیار ہوتے ہیں، جامعات المدینہ میں عالم دین کورس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی کہ جو ہمیں بہت زیادہ امپریس کرتی ہے، ایک نوجوان جو ماڈرن ہو اور جو دین سے دور ہو، پھر وہ یکدم دین کے اندر آئے، 1 مہینے کے اندر یہ تبدیلی جو ہے یہ بندے کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یقیناً یہ کرامت ہے اور اولیاء اللہ کا فیضان۔ گزشتہ سال 12 ماہ قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی ہے، جس میں تقریباً پاکستان کے تمام صوبہ جات میں جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو اس میں پھر ہر صوبے میں جتنے اسلام بھی ملتے تھے، سب سے ملاقات ہوتی تھی، تجربات حاصل ہوتے تھے۔ تو اسی طرح اب اعتکاف میں آئے ہیں، اعتکاف میں بھی تقریباً ہر صوبے میں سے کچھ نہ کچھ آئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بلوچستان کا ہوتا ہے، کوئی سندھ کا ہوتا ہے، مختلف صوبہ جات سے آئے ہوتے ہیں۔
تو وہ تجربہ جو 12 ماہ میں حاصل ہوا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو صوبہ سندھ سے ہوتا ہے اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، جو بلوچستان سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. اصل جو ہوتی ہے چیز کہ محبت، کہ کس کو کس طرح محبت دینی ہے، کسی سے یعنی کہ کس طرح بات کرنی ہے. اکثر نیچر تو یہی ہوتی ہے کہ میں پنجاب سے ہوں، میں بلوچستان سے ہوں. نیچر تو عام طور پر یہی ہوتی ہے. ہمارا دین ہمیں اس چیز سے نہیں، ذات میں یا ہماری فلاں شہر میں رہتے ہیں اس میں کوئی یعنی کہ حیثیت نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں، بات قاعدہ مسلمان ہونے کے ہم سب ایک برابر ہیں. اس والے سے پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ بڑے متاثر بھی ہوتے ہیں اس والے سے. جی الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا جاتا ہے. اس میں مدنی قاعدہ، اس سے لوگوں کے تلفظات جو خراب ہوتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں. 1:20 پہ اسلام بھائی جمع ہو جاتے ہیں سب، اور ان کا مدرسۃ المدینہ بالغان لگایا جاتا ہے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. کم و بیش میری 12 سال بعد حاضری ہوئی ہے، اور میری فیلنگز ہی جب میں ٹرین سے آ رہا تھا تو بڑی عجیب سی ہوگی نا. اور کیونکہ ایک در مرشد پہ جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فیضان ہے پیر صاحب کا پوری دنیا میں ہے. اور الحمدللہ دارالسلام کے ماحول میں فرائض علوم سکھائے جاتے ہیں، اور بھی دیگر دعائیں مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری یہ نسبت سلامت رکھے اور ہمیں یہ بار بار سعادت نصیب کرے. پہلی بار میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، اور الحمدللہ یہاں بیٹھنے سے مجھے بہت فائدہ، بہت زیادہ روحانیت ملی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. وضو کے فرائض وغیرہ، غسل کے فرائض وغیرہ، پاکی ناپاکی کے فرائض وغیرہ، نماز جنازہ کا طریقہ، اور بہت ساری مصنون دعائیں. یہاں اعتکاف کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ ایک بہت زیادہ چینجنگ یہ ہے کہ پیر صاحب کی زیارت ہوتی ہے، سامنے جو ہے مدنی مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے، بہت ساری معلومات مل رہی ہوتی ہے اس کے اندر. میرا نام سید حسین احمد شاہ ہاشمی قادری اتاری ہے، اور میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ فیضان مدینہ میں آنے ایک بار میں اعتکاف میں آیا، اور جیسے زیارت ہوتی ہے امیر اہل سنت کی، وہاں جب ملاقات ہوئی میری تو انہوں نے مجھ پہ دم بھی کیا، اور وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اسی وقت میں نے امیر اہل سنت نے میرے دستار بندی بھی کی، اور الحمدللہ مجھے داری شریف کا مشورہ دیا تو میں نے داری شریف بھی سجائی چہرے پہ، سنت پوری کی، اور الحمدللہ اس وقت سے میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں الحمدللہ. اور یہ 10-12 سال ہو گئے اس معاملے کو، اور اس میں سارا کریڈٹ امیر اہل سنت کو جاتا ہے. الحمدللہ الکریم. ابھی اس وقت ہمارے ساتھ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جو سید زادہ اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو ان سب کی طرف سے اور میری طرف سے بھی امیر علیہ سنت کو یوم ولادت امیر علیہ سنت بہت بہت مبارک ہو. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. ماشاءاللہ شہزاد بھائی، آپ نے شعبہ تعلیم کے حوالے سے بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹ، ڈاکٹرز اور ٹیچرز وغیرہ یہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے آئے. تو آج ایک الگ ہی موضوع ہے کہ یہاں پر شخصیات، تاجران، اس طرح کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ ان کی تعداد یہاں پر ہے کتنی، اور کتنے حلقوں میں یہ تقسیم کیے گئے؟ ہمارے پاس اس میزانائن پورشن پہ آلموسٹ 5 حلقے ہیں شخصیات کے. اب ان شخصیات میں ہم نے کیٹاگرائز کیا ہوا ہے کہ جو 8 سے 10 پروفیشنل ڈپارٹمنٹ ہیں، لائک کہ جیسے فیضان مرشد میں پاک آرمی، نیوی، پاکستان ایئر فورس، ان سے ریلیٹڈ جو آفیسرز ہیں، یعنی 16 یا اس سے اوپر کے سکیل کے جو آفیسرز ہیں وہ ہماری اس کیٹیگری میں آتے ہیں اور ان حلقوں میں شامل ہیں. میری معلومات کے مطابق یہاں پہ تقریباً فیضان مرشد خصوصی کے 5 سے 6 آفیسرز ہیں ماشاءاللہ جو یہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح نیکسٹ چلیں تو آگے ایک ڈپارٹمنٹ آتا ہے پروفیشنلز فورم. پروفیشنلز فورم میں ای کامرس ہے، فری لانسر ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں. یہ تقریباً یہاں پہ مور دین 50 یعنی 50 کے قریب آئی ٹی پروفیشنلز ہمارے اس میزانائن پورشن پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیں تو میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کئی ایسے میڈیکل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے فائنل ایئر کے جو MBBS کر رہے ہیں، جو ڈاکٹرز بنتے ہیں، ان کے کچھ پارٹیسپینٹ ہمارے اس میزانائن پر موجود ہیں. آگے چلیں تو اسی طرح دیگر ڈپارٹمنٹ جیسے اپنا تاجران خصوصی، یعنی اسپیشل بزنس کمیونٹی، جو خصوصی تاجران ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ یہاں پہ فیکٹری آنرز، اس طرح بڑے جو بزنس مین آنرز ہوتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں. آگے چلیں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ایلیٹ کلاس ہے، لائک کہ یونیورسٹیز کے فیکلٹی ممبرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اور جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، یعنی جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں
یا یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، ان کی بھی ایک تعداد یہاں پہ موجود ہے. تو اس طرح مور اور لیس تقریباً 8 سے 9 پروفیشنلز ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ یہاں پہ الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 150 کے قریب 150 راؤنڈ اباؤٹ تعداد یہاں پہ جو ایک ماہ اور آخری عشرے کی تعداد میں موجود ہیں. باقی جو نفلی میں آتے ہیں 3 دن 27ویں کو، وہ تعداد اس کے علاوہ ہے اور بہت زیادہ تعداد ہے. اب ان کو سیکھنے سکھانے کا کیا ہے؟ ایک میں اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہو یونیورسٹی سے اچھا پڑھا لکھا ہو، اب آپ اس کو بولیں کہ آئیے آپ کو ABCD سے پڑھاتے ہیں، تو نیچے تو اسلامی بھائی آتے ہیں وہ ذوق و شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ آتے ہیں کہ یار ہم نے نماز سیکھنی ہے، ہم نے قرآن سیکھنا ہے. تو کیا یہی جذبہ ان میں سے بھی کسی میں پایا جاتا ہے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں ہم نے باقاعدہ نوٹ کی ہیں اور اس کی پرفارمنس بھی ہے، کارکردگی بھی لیتے ہیں. یہاں پہ جو حلقے لگ رہے ہیں نا، سیم ایز اٹ از شیڈول جو نیچے ہے یہ یہاں فالو ہو رہا ہے. وہی صحیح. یعنی جو ظہر سے پہلے کا حلقہ ہے وہ قرآن پاک کا ہوتا ہے، یعنی مدنی قاعدہ. یہ کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک یہاں ٹیچ کیا جاتا ہے. اب اس میں کئی ایسے پروفیشنلز ہیں جو دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ بعض جو گرامیٹیکلی عربک میں، نماز میں، قرآن میں ان کے کچھ مسٹیکس ہیں. تو ہمیں کامنٹس یہ ملے ہیں کہ ہم دنیاوی طور پہ کوالیفائڈ ہیں، بٹ ہمارے جو مسٹیکس ہیں جو ہم نے نماز میں محسوس کی، جو ہم نے قرآن پاک میں کی، یہاں وہ سیکھنے کو ملی، اس کے تاثرات ملے. اسی طرح جو ظہر کے بعد کا حلقہ ہوتا ہے وہ فرض علوم کا ہوتا ہے. اب نماز کی بیسکس ہیں، غسل ہے، نماز کے واجبات ہیں. اب اتنے توجہ کے ساتھ ابھی بھی یہ ماشاءاللہ مناظر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ حلقے لگ رہے ہیں. تو یہ بڑے اچھے انداز سے کویسچن آنسر سیشن ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے بڑے اچھے کمنٹس ہیں کہ بعض چیزیں ہم نے پوری لائف میں نہیں سیکھی، اپنے اسکول کیریئر میں، اپنے کالج کیریئر میں، اپنے یونیورسٹی کیریئر میں. تو پورے اپنے ہول ایجوکیشن کیریئر میں ہم نے یہ مسائل نہیں سیکھے جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت اعتکاف کے دوران یہاں سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا فرائض علوم اور بیسکس. اس کے ساتھ ساتھ جو سنت آداب ہیں، اب جب کھانا لگتا ہے سحری افطاری میں تو ہمارے جو حلقہ نگران ہیں، مبلغین ہیں، معلمین ہیں، وہ ماشاءاللہ دعائیں سکھاتے ہیں، دعائیں پڑھاتے ہیں، وہ سنت آداب بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک تعداد ہے جو اس سے بڑی ماشاءاللہ خوش ہے. اس سے ہم بڑے متاثر ہوئے کہ یار یہ چیزیں بھی ہیں یا واجدو پڑھنا ہے. تو اس کا بڑا پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا ہے. ایون کہ برتن صاف کرنا، اب آپ یہ دیکھیں کتنی اچھی ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک سنت برتن صاف کرنا، ثواب بھی ہے اس پر. الحمدللہ اس میزانائن شخصیات کے پورشن میں میری لائف میں نے یہاں 4-5 سال سے الحمدللہ میں خدمت دے رہا ہوں. اس سال اتنا اچھا ہمیں اس کا فیڈ بیک ملا کہ حلقہ نمبر 130 سے لے کر لاسٹ حلقے تک تقریباً اوسطاً 70% ڈیلی سحری افطاری میں ہمارے جو برتن ہوتے ہیں، کھانے کے تھال یا پلیٹیں، وہ بالکل صاف ہوتی ہیں. کھانے کے تھال صاف ہونا، شہزاد بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی رزق میں برکت ہوتی ہے یا کیا سلسلہ ہے؟ شاید ناظرین کو یہ بات سمجھنا ہے، تھال صاف کر لیے، برتن صاف کر لینا، اس کو وہ دھوتے ہیں یا اس سے مراد یہ ہے کہ رزق کی قدر کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ثواب، صحیح، ہماری نیت تو ثواب کی ہونی چاہیے. سنت کی نیت ہو. سنت ہے، اب برتن صاف کرنا سنت ثواب. پھر روایتوں کا مفہوم ہے غلام آزاد کرنے کا ثواب، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے کہ برتن دعا بھی دیتا ہے، صحیح، یہ بھی سنا ہے. تو اسی طرح اور دوسری ہے کہ رزق کا ضیاع نہ ہو، رزق کا زیادہ. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات ہم نے دیکھا ہو کئی ایسے ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہماری پارٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات رزق ضائع بہت زیادہ بہت ہوتا زیادہ ہو، ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ وافر مقدار میں ہوتا ہے لیکن وہ پہنچتا کم ہے، لیکن ضائع زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک ترغیب دی جاتی ہے کہ پریکٹس کروائی. یہاں پہ ایک ورک شاپ ہے، لائک اعتکاف لائک ورک شاپ، یہاں پریکٹس کروائی جا رہی ہے 10 دنوں میں کہ یہ اپنے گھروں میں جا کر، اپنے اداروں میں جا کر وہاں اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں، اپنے اداروں کو بتائیں کہ یہاں پہ برتن بھی صاف کیے جاتے ہیں اور اس رزق سے یعنی ہم نے ضیاع سے بچنا ہے. پرپس یہ ہے اس کا. تو اب یہ شخصیات آئیں تو ان کے اندر کچھ بدلاؤ آیا ہو، مدنی مذاکرہ سن کر کوئی خاص چیز ہوئی ہو جو آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ الحمدللہ ایک تعداد ہے جن میں کافی چینج آیا ہے. اب اس کی کچھ ایگزامپلز میں شیئر کرتا ہوں آپ سے. اس میں فرسٹ آف آل جو یہ ہے کہ جیسے یہ آئے نا 20 رمضان کو، تو ابھی 1-2 دن میں ہی اب افطاری کے وقت، سحری کے وقت، جب ہم روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت، امیل سنت جب مدنی مذاکرے کے بعد دعائے افطار اور مناجات ہوتے ہیں، اس میں نے ایک تعداد کو دیکھا ہے فزیکلی روتے ہوئے، ٹھیک ہے، دعائیں کرتے ہوئے. حالانکہ اس ٹائم ایک توجہ ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی کہ وہ کبھی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں افطاری کی، چیزوں کی، کھانے پینے کی. لیکن یہاں پہ ایک ماحول دیکھا ہے کہ ہمارے دسترخوان پیچھے لگے ہوتے ہیں بیک پہ، وہ ساری وہاں لگا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں کی مجلس ہے، لیکن یہاں اسلام بھی آگے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں. یہ ایک دیکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بگ چینج آیا ہے
جو میں نے اپنی لائف میں اس میزانائن پورشن پہ شخصیات میں میں نے پہلی دفعہ فیل کیا ہے وہ یہ کہ 150 میں سے تقریباً 63 اسلامی بھائیوں نے شخصیات نے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے کل الحمدللہ ہمارے حلقہ نگرانوں کی موٹیویشن پر ترغیب پر انہوں نے امامے کی یعنی ٹربن کی فضیلت بتائی، ٹھیک ہے، نماز کی فضیلت بتائی، بھائی اس کو پہن کے اگر پڑھیں گے تو اتنا درجہ ثواب ملے گا. اس موٹیویشن کرتے 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 63 کے قریب 63 شخصیات کے اس میزانائن پورشن میں ہمارے اسلامی بھائی نے امامہ شریف سجایا. اور کنہوں نے سجایا؟ رات ملاقات تھی جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ. تو اس ملاقات میں جانشین نے امیر علیہ سنت کے دستے مبارک سے یہ ہمارے 63 شخصیات نے امامہ شریف سجوایا ہے. اور اس میں سے ایک تعداد ہے جنہوں نے داڑھی شریف کی بھی نیت کی ہے. یہ ایک چینج میں نے دیکھا ہے. باقی اور بھی کئی فیڈ بیک مل رہے ہیں الحمدللہ. مزید ابھی اعتکاف جاری ہے، اللہ نے چاہا تو 29 رمضان تک یا آخر تک اللہ نے چاہا تو ایک فیڈ بیک میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. جی میں کراچی سے آیا ہوں، میرا نام مظہر اقبال آتاری ہے. 10 دن کے اعتکاف کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. تو ماشاءاللہ جب سے آیا ہوں بہت مزہ آ رہا ہے، سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. اور زندگی کا بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں سنی تھی، اور بڑے مینر کے ساتھ بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہر چیز کو الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے، اور بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ یہاں پہ. اور میں دعا گو ہوں کہ پیر و مرشد سے بھی اور تمام ناظرین سے کہ میری والدہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا. وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عبدالستار عباسی، ڈپٹی سیکریٹری گورنمنٹ آف سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. سر ماشاءاللہ یہاں ہم اعتکاف میں آئے ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رات کو ہم تقریباً 63 جو قواس اسلامی بھائی تھے، جو امیر اہل سنت کا بڑا بیٹا، اسے جو ہے نا ہمیں وہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم نے جو ہے نا امامہ سجایا ہے. اور ہماری دعا ہے اللہ ہمیں اور بھی ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی ہدایت دیں کہ یہاں فیضان مدینہ میں آ جائیں اور امامہ سجائیں اور نیک بننے کے لیے دعوت دیتے رہیں اسلامی بھائیوں کو. میرا نام غلام عزیز ہے اتاری، اور میرا ہوٹلنگ کے سلسلے میرا شعبہ ہوٹلنگ کا ہے. ذہن نے یہ کہا کہ یار زندگی تو ایسے بھی گزر جانی ہے ویسے بھی گزر جانی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں گزرے. اس دفعہ میں نے سب کو پشے پس ڈال کر اور اپنے مرشد پاک کے قدموں میں 10 دن کا اعتکاف ہم نے ادھر فیضان مدینہ کراچی میں کرنے کا عہد کیا، اور سب کچھ چھوڑ کر الحمدللہ میں اعتکاف کرنے ادھر آ گیا ہوں. اور میں اتنا زیادہ اچھا فیل کر رہا ہوں کہ اپنے مرشد پاک کے مدنی مذاکرے ادھر دیکھتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے ادھر حلقہ میں 128 میرا حلقہ ہے، تو ادھر نماز ظہر کے بعد بہت اچھا درس ہوتا ہے، نماز عصر کے بعد اور بہت اچھا درس ہوتا ہے. اور ادھر بہت ہی پیارا انتظامات ہیں، کھانے پینے کے، سحری کے، افطاری کے، بہت صاف ستھرا انتظام. اور سب سے بڑی بات ادھر انسان کو انسانیت سکھائی جا رہی ہے. ان کا جو غصہ، ان کا غرور، اس کو کم کیا جا رہا ہے. اور اتنے محبت سے، اتنے پیار سے اسلام بھائی ڈیل کرتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ یار ادھر تو محبتیں ہی محبتیں ہیں. اور انشاءاللہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا اور امامہ شریف بھی سجاؤں گا، اور انشاءاللہ اچھے اچھے کام بھی کرنے کی کوشش کروں گا. میں کراچی سے ہوں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں، مانیٹرنگ آفیسر ہوں. مجھے آج چوتھا دن ہے، پہلی بار اعتکاف بیٹھ رہا ہوں فیضان مدینہ میں. پہلے محلے کی مسجدوں میں بھی اعتکاف بیٹھے ہیں، لیکن وہاں میں اور یہاں میں جو فرق پایا ہے مین، وہاں ہم صرف دوست بھی آ جاتے ہیں، شام میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنا صحیح سے عبادت نہیں ہو سکتی. یہاں عبادت تو ہو رہی ہے صحیح سے، عبادت کے ساتھ مین جو چیزیں ہیں جو ہم غلطیاں کر رہے تھے آج تک تلاوت کر رہے آ رہے تھے، اس تلاوت میں ابھی یہاں پہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا غلطیاں تھیں. نماز میں ہم کہیں کہیں غلطی کر رہے تھے، اس کے بارے میں احکامات اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مدنی مذاکرہ روز ہو رہا ہوتا ہے. مدنی مذاکرے سے جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی سوال ہے وہ آپ کریں یا نہ کریں، اس کا آپ 1 یا 2 دن فوکس کر کے مدنی مذاکرہ سنیں، اس مدنی مذاکرہ میں آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا. اور میری سب سے یہی التجا ہے کہ آپ کوشش کریں دینی کام سیکھنے کے لیے. کچھ تھوڑا بہت ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھاگ رہے ہیں، نوکریوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ جتنا بھی تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم دے کے آپ یہاں پہ لازمی آئیں، اور ایک بار آ کے خود دیکھیں، اگر آپ کو بہتر لگے تو پھر آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. جزاک اللہ. میرا نام محمد انس ہے اور میں کراچی ڈسٹرکٹ ملیر سے تعلق رکھتا ہوں. میں ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر ایک آرگنائزیشن میں جاب کر رہا ہوں. فیضان مدینہ سے متعلق میں چند بات کروں گا یہاں پہ. وہ یہ کہ
एक वाक़या सुनाऊँगा जो मेरे साथ एहतिकाफ़ में पेश आया, छोटा सा ना। मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, तो मैं रात में सोते हुए स्नोरिंग करता हूँ। तो एक रात जब दूसरी रात थी, तो मुझे आहट महसूस हुई कि एक शख्स मुझे जगा रहा था कि भाई आपकी स्नोरिंग थोड़ी तेज़ हो रही है, आप काइंडली थोड़ा कंट्रोल करें। कर तो मैं कुछ नहीं सकता था, लेकिन मैंने अपनी जगह बदली। मैंने ये सोचा कि यार इस बंदे की नींद मेरी वजह से ख़राब ना हो। हुज़ूर सुबह अगले दिन वो शख्स जो है मेरे पास आता है। आप मुझे देखें, मेरा चेहरा देखें, मैं एक गुनहगार आदमी हूँ बहुत ज़्यादा ना। वो शख्स मेरे पास आया, उसने मेरे घुटने को ऐसे हाथ लगाया, उसको पकड़ा और मुझे कहता है मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी रात में नींद ख़राब की। वो शख्स, उसने मुझे, जब बाद में बात हुई ना, वो शख्स आईजी ऑफिस में होता है, इतने बड़े ओहदे का मालिक है वो। अल्लाह ने उसको दुनिया में भी इतना इज्जत वाला मकाम दिया, इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी, मेरे वालिद साहब की उम्र का था। उस शख्स ने मेरे घुटने पे हाथ रख के मुझसे माफ़ी मांगी, सिर्फ इस बात पे कि उसने मेरी नींद को जगाया, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी। ये सिखाता है फैज़ान मदीना। ये फैज़ान मदीना का माहौल है। यहाँ पे आने के बाद आपका दिल इतना मोम, इतना नरम हो जाता है कि आप अल्लाह रसूल की याद में बस रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। दावत इस्लामी में आने के बाद मुर्शिद अत्तार आपको सिर्फ एक बात सिखाते हैं, सिर्फ एक दुआ करते हैं, या अल्लाह बख्शिश कर दे, या अल्लाह मगफिरत कर दे, या अल्लाह मगफिरत कर दे। बस इसके अलावा तो बहुत सारी बातें कहना चाहें तो वक्त खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर किसी को कोई चाहता है ना कि हमें यार प्रॉपर डिसिप्लिन सीखना है, तो वो दाऊद इस्लामी के माहौल में आके लास्ट 10 डेज जो सुन्नत एतिकाफ एक माह की नियत कर ले, या 10 डेज का सुन्नत एतिकाफ की नियत कर ले। अगर वो ये 10 डेज मदनी मरकज में आके गुजार लेते ना, उसकी लाइफ में एक प्रॉपर डिसिप्लिन आ जाएगा कि जो सीखेगा, क्योंकि एक शेड्यूल चल रहा होता है। फजर के बाद आपने क्या करना है, ज़ोहर से पहले उठाया जाए, ज़ोहर के बाद फिर नमाज बाजमात, फिर उसके अलावा एक खाने की रूटीन है। आप प्रॉपर एक टाइम पे, जब जैसे आप इफ्तार करें, हम घर पे एक इफ्तार कर रहे होते हैं, एक दस्तरखान पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे हमने खजूर पानी का, आप नमाज के लिए आपने जाना है, फ़ौरन नमाज के बाद फिर खाना है, और एक रूटीन है। तो प्रॉपर जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन चेंज आता है, तो ये बहुत असर करता है। भी हम हलकों में शिरकत करते हैं तो सुन्नतें हमें बताई जाती है ना, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें पहले मालूम नहीं थी, वो चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे आज मैंने एक नई चीज़ सीखी कि जब नमाज पढ़ रहा हो तो सामने से कैसे गुजरना है। मुझे नहीं पता था पहले कि किसी इसके भी एक तरीका है, अगर सुथरा ना हो तो आप किस तरीके से गुजरेंगे। तो सीखने को काफ़ी सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो सुन्नत हैं। जब हम खाना भी खा रहे होते हैं तो इस्लाम में वो बड़ा प्यारा लगता है कि वो वॉक कर रहे होते हैं, और वॉक करते करते सुन्नतें और आदाब बता रहे होते हैं। हमारे जहन में नहीं होता, वो वहाँ से बोलता है या वाजिदु, हमारा लुकमा खाते हुए जहन में रहता है यार, लुकमा खाते हुए भी या वाजिदु पढ़ना है। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। यह था सिलसिला फैज़ान एतिकाफ। आपने अल्हम्दुलिल्लाह करीम रोज़ाना ही देखने की सादत हासिल करी होगी। इंशाअल्लाह करीम रोज़ाना नया एपिसोड और नए ज़िम्मेदारान के इंटरव्यू लेकर हाजिर होंगे। जब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, तुम सुधर जाओगे, पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे, पाओगे बरकतें।